حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حدثنی ابو بکر، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو آگے میں تمہیں سنانے لگا ہوں نا، تمہیں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ حدیث میں نے حضور سے نہیں سنی بلکہ یہ میں نے ابو بکر صدیق سے سنی ہے۔ کہ لوگ ایسی تماشا بنائے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت علی کی آپس میں لڑائی ڈالی ہوئی، اور انہوں نے کہ آپس میں لڑے ہوئے تھے، ان کی دشمنی تھی، حضرت علی پر انہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، حضرت فاطمہ الزہرا کو دھکے مارے، یہ کیا فلاں کیا۔ اور یہاں حالت دیکھیں جی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے سنائی ہے۔ اور آگے والا جملہ بھی سنیں اور ذرا خوشی کا اظہار کریں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھا نظریہ عطا فرمایا ہے۔ آگے حضرت علی فرماتے ہیں وَصَدَقَ ابو بکر، یہ جو آگے ابو بکر نے مجھے حدیث سنائی ہے نا، یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ ابو بکر نے سچ ہی مجھے سنایا ہے، سچ کہا ہے ابو بکر صدیق نے، غلط بیانی نہیں کی جی، جھوٹ نہیں بولا ابو بکر صدیق نے۔ ظاہر ہے جی صدیق ہے، اس نے جھوٹ کہاں بولنا تھا۔ تو اس لیے ایک تو اس حدیث کے ضمن کے اندر یہ بات میں سنانا چاہتا تھا آپ کو کہ اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے ہمیں۔ صحابہ کے درمیان آپس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، کوئی دشمنی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی لڑائی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں ہے آپس کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ 10 سال حضرت عمر کا دور خلافت ہے، اس میں حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ 12 سال حضرت عثمان کی خلافت، تقریباً یہ کل ملا کے 24 سال بنتے ہیں، 24 سال۔ ان 24 سالوں کے اندر حضرت علی خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان علی، ان 4 میں سے صرف علی ہی ہیں جی جو مسلمان تھے، باقی 3 کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ کیسے بدبخت اور محروم القسمت لوگ ہیں جی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی یہاں حضرت علی نے تعریف کی ہے۔ بہرحال جی اصل بات تو آگے ہے جی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ بہت اہم ترین بات ہے جی، میرا تو خیال ہے یہ جو آج میں نفل بتانے لگا ہوں نا، ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، جو بندہ بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر بندہ گناہ کر لیتا ہے، یہ بھی غلطی سے ہو جاتا ہے بندے سے، اس وقت ذرا ایمان کمزور ہوا کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کر لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا جو بندہ بھی کسی قسم کا چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر اس کو ہوش ٹھکانے پہ آتا ہے، اوہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیا ہو گیا مجھ سے، ثم یقوم، جلدی سے اٹھتا ہے، فیتطہر، اور جا کے جلدی جلدی وضو کرتا ہے، ثم یصلی، پھر آ کے 2 رکعت نماز توبہ کی ادا کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، معاف کرنے والی ذات تیری ذات ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، الا غفر اللہ لہ، حضور فرماتے ہیں اسے جو گناہ ہو گیا تھا ان 2 رکعتوں کی برکت سے اللہ اس کا وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو گیا، حتیٰ کہ اگر کسی بندے سے زنا بھی سرزد ہو گیا ہے، بڑا سخت گناہ ہے، بہت سخت ترین اور گندہ ترین گناہ ہے، سرزد ہو گیا، اس نے سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لی،
اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے، الا غفر اللہ لہ، اللہ اس انسان کے جو پچھلے گناہ تھے، ان 2 رکعت، اس کو بولتے ہیں صلاۃ التوبہ، ان 2 رکعت کی برکت سے اور دعا مانگنے کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، صغیرہ بھی معاف، کبیرہ بھی معاف۔ صرف ایک چیز ہے، اگر حقوق العباد ضائع کیے ہوئے تھے، مثلا کسی کا حق کھایا ہوا تھا، توبہ کر لیے، یا اللہ حق کھایا ہوا تھا میں نے، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ ویسے تو معاف کر دیں گے، لیکن وہ حق ادا کرنا پڑے گا، حق ادا کرنا پڑے گا۔ جب اس طرح کی حدیث آتی ہے تو میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں جی، آج پھر میرا جی کر رہا ہے کہ مسئلہ بتاؤں جی۔ والد کا ہو گیا انتقال، اس کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں معاشرے میں، جو بیٹے ہوتے ہیں نا، باپ کے اس مکان پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹیاں شادی شدہ ہیں تو وہ بیچاری اپنے گھر میں ہوتی ہیں، 6 سال 7 سال 2 سال تھوڑا زیادہ وقت وہ بیٹے ہی اس جائیداد پہ قابض ہو کے بیٹھے رہتے ہیں جی، قبضہ جمائے بیٹھے ہیں جی، حالانکہ اس مکان کے اندر بہنوں کا بھی حصہ تھا جی، ان کو وقت کے اوپر نہیں دیا۔ اب حکم یہ ہے جتنا ان کا حصہ بنتا ہے ان کو اس مکان کا کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی بہن کو کرایہ ادا نہیں کیا نا، جتنا عرصہ وہ اس کے اندر بیٹھا رہا ہے گناہگار ہوتا رہا ہے، معافی مانگنی پڑے گی۔ بہن معاف کرتی ہے تو معاف ہو جائے گا، معاف نہیں کرتی تو جتنا عرصہ بیٹھا ہے نا، اس عورت کا جو حصہ بنتا تھا اس کی بہن کا، اس کو کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں میں مسئلہ بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنی بہن کے مکان میں بیٹھا رہا جی، بعد میں سمجھ آ گئی کہ بہن کو حصہ دینا چاہیے، تو وہاں پر اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے جی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ اس کے گناہ تو معاف کر دے گا، لیکن بہن کو حصہ دینا ضروری ہوگا جی۔ حصہ نہیں دے گا کوئی معافی نہیں ہے جی، حصہ دے، معافی مانگ لے، معافی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، ثم قرأ، پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب ان سے کوئی گندہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فحش قسم کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جان پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے، چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، ثم ذکروا اللہ، پھر ان کو اللہ کی یاد آتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اور ایک آخر کے اندر چھوٹی سی حدیث کا حوالہ دے دوں آپ کو جی۔ ہماری تمام حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ ان 2 رکعتوں کو جو آج ہم نے بیان کی ہیں، صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، صلاۃ التوبہ جی۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے، اور ہم سارے گناہ گار ہیں، ہم مانے یا نہ مانے گناہ گار ہیں، حضور کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، حضور فرماتے ہیں آدم کی ساری اولاد ہی گناہ گار ہے، لیکن اچھے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جب بھی کوئی اس قسم کی کمی کوتاہی ہو جائے، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت کے ساتھ ادا کر کے نا، اللہ سے دعا مانگ لیں، جو گناہ ہو گئے تھے اللہ اس دعا کی برکت سے اور ان 2 رکعتوں کی برکت سے معاف کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔